آدھی رات کو بھوک کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بہت برداشت کرنے کے بعد آخر وہ کچن کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اسی چیز کی کمی رہ گئی تھی اب۔ آدھی رات کو بھی بھوک لگنے لگی ہے۔ ایسے ہی چلتا رہا تو کتنی موٹی ہو جاؤں گی۔ خود سے باتیں کرتی وہ اپنی دھن میں چلتی اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے چٹاخ کی آواز سے کبرا اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو سرخ آنکھیں لیے زمین کو دیکھ رہا تھا جہاں کانچ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کے قریب ہوتا وہ دھاڑا۔ وہ میں غلطی سے بولتے بولتے اس کی نظر تصویر پر گئی، جس کی آنکھوں کی یہ سرخی کبرا کو غصے کے باعث نہیں لگی تھی، بلکہ اس وقت وہ اسے ہوش سے بیگانہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں سرخ آنکھوں سے خوفزدہ ہوتی وہ گھبرا کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن لفظ تھے جو اس کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کیا میں تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی مہنگی وائن تھی یہ؟ میں لندن سے لے کر آیا تھا، تسمیر ہنوز چلایا۔ وائن؟ آپ شراب بھی پیتے ہیں؟ کبرا گھبرا کر بولی، جبکہ اس کے لہجے کی حیرانگی تسمیر سے چھپ نہ سکی تھی۔ ہاں پیتا ہوں، اور میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پیتا ہوں۔ اور کچھ؟ یہاں پاکستان میں آپ کو شراب کہاں سے ملی؟ کبرا حیرت زدہ سی بولی، جس پر تسمیر کا کہا گونجا تھا۔ کون سی صدی میں رہ رہی ہو تم؟ پاکستان میں یہ سب اب عام ہے۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ کوئی چھپ کر پیتا ہے، کوئی ڈٹ کر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تسمیر سر جھٹک کر بولا، آغا جان کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اب کی بار وہ لڑاکا لڑکیوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے کہنے لگی، جبکہ تسمیر کی وجی شخصیت کے آگے وہ اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ لڑاکا انداز تسمیر کو پسند تھا۔ بالکل نہیں، آغا جان کو کچھ نہیں پتا، نہ ہی تم بتاؤ گی۔ اس پر سے نظر ہٹائے وہ رعب سے بولا، اچھا اور میں کیوں نہیں بتاؤں آغا جان کو؟ کبرا ابرو اچکائے کہنے لگی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ چہرے پر بلا کی سختی سجائے کہتا وہ آگے قریب ہوا، جس پر کبرا 2 قدم پیچھے کو ہوئی، جب اگلے ہی لمحے وہ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ گھمبیر لہجے میں پوچھا گیا۔ اس کا دور جانا تسمیر کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ میں نے کہا نا۔ اس کے اس حالت میں قریب آنے سے کبرا کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک بات یاد کر لو تم کبرا عباس خان، میں نشے میں بھی ان لڑکیوں کے قریب نہیں جاتا جو مجھ سے دور بھاگتی ہوں۔ اتنا بےغیرت نہیں ہوں، تسمیر خان ہوں، تمہاری عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس کے کان کے قریب گھمبیر لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ البتہ کبرا کافی دیر تک اس کی باتوں کے حصار میں کھوئی رہی تھی۔ کیا کھاؤں اب؟ بھوک تو مر ہی گئی ہے، اوپر سے اب اس چیز کو کیسے صاف کروں؟ اس کی باتوں کے حصار سے نکلتی وہ زمین پر بکھرے کانچ کو دیکھ کر کہنے لگی، ہمیشہ کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے آغا جان کے، جن کی غیر موجودگی وہاں بیٹھے ہر شخص کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کبرا اور تسمیر کو آغا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، رخسانہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں وہ آغا جان کی کمرے میں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، جو پچھلے 15 منٹ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ حکم کیجیے آغا جان، ہمیں کیوں بلایا ہے یہاں؟ تسمیر اکتا کر بولا، جس پر کبرا نے اسے گھورا تھا۔ آغا جان آپ کیوں نہیں آئے؟ ناشتے کی ٹیبل بالکل سونی سونی لگ رہی تھی۔ کبرا منہ بسودے کہنے لگی، کبرا میری بچی، تمہیں پتہ ہے کہ تم میں میری جان ہو۔ تمہارے آغا جان نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تو کیا تم اپنے آغا جان کی ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ اسے دیکھتے حسرت سے بولے، آپ حکم کریں آغا جان، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گی۔ کبرا ان کے پیروں کے قریب بیٹھتی محبت سے بولی، جس پر وہ مسکرا کر نظریں تسمیر کی جانب کر گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں اس شادی کے لیے مان جاؤ۔ آغا جان کی رعبدار آواز گونجی تھی۔ اور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ تسمیر اپنے غصے کو قابو میں رکھے ضبط سے بولا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری کبرا کو بہت خوش رکھو گے، آغا جان پر اعتماد انداز میں کہنے لگے، جس پر تسمیر کی رگیں تنی تھیں۔
آپ کو غلط فہمی ہے یہ کہ میں آپ کی لاڈلی کو خوش رکھوں گا۔ اگر آپ کو اس کی خوشی ہی دیکھنی ہے تو بہتر ہے کسی اور کو ڈھونڈ لے جو اس کی خوشی کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کو تیار ہو، کیونکہ میرا اور کبرا کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تسمیر تپ کر بولا تھا، جس پر کبرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تسمیر خان، بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان ہمارے آگے قابو میں رکھیں۔ آپ جانتے ہی کیا ہیں اپنے بارے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبرا آپ کے ساتھ رہ نہیں پائے گی؟ دنیا دیکھ رکھی ہے ہم نے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اس لیے ہم نے آپ کو باہر پڑھائی کرنے کو بھیجا تھا کہ ایک دن آپ ہمارے آگے آ کر اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ مت بھولیں کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، اس گھر کے مالک ہیں ہم۔ میں حکم دیتا ہوں آپ کو کہ ہماری بات مانیں، نہیں تو اپنے والد اور والدہ کو لے کر کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں۔ آغا جان کی گرجدار آواز گونجی، جس پر کبرا سہم کر دروازے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی آغا جان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سنتے ہی تسمیر لمبے لمبے قدم بڑھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے اسے گھورنا نہیں بھولا تھا۔ کبرا، اس کے جاتے ہی آغا جان اب اس سے مخاطب ہوئے۔ جی آغا جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت ہمارا فیصلہ غلط لگ رہا ہوگا، لیکن میری بچی، تمہارا آغا جان آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ کل کو آپ میرے اس فیصلے کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ مانیں گی۔ ہم نے آپ سے کچھ مانگا ہے اور ہمیں یقین ہے آپ اپنے آغا جان پر یقین کر کے ہماری بات مان جائیں گی۔ آغا جان محبت سے کہتے اپنی کرسی سنبھال گئے، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ کے بعد ایک آپ پر ہی تو سب سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے آغا جان۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ میرے حق میں جو بھی بہتر ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ کبرا مسکرا کر کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی باتوں سے آغا جان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اسے کچن میں دیکھ کر وہ اچھلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ تم سے مطلب؟ برکت آئی برو اچکائے کہتی، اس کی اچھی خاصی ہٹا گئی تھی۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ تمیز سے بات کرنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں، جو تم سے کبھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ روحان تپ کر بولا۔ بندہ تو دیکھنا ہوتا ہے نا، اتنی مہنگی چیز یوز کرنے کے لیے اب تمیز ہر آنے جانے والے لوفروں کے لیے تھوڑی رکھی جاتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتی چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا بنا رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر اسے اگنور کرتا آئی برو اچکا گیا۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، آج میرا کچھ الگ کھانے کو دل ہے۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہے ہر سنڈے کو خود کچھ کوک کیا کروں گی۔ برکت مسکرا کر کہنے لگی، ہاں بہت اچھی بات ہے، سیکھو سیکھو۔ ویسے بھی شادی کے بعد میرے سارے کام تم نے ہی تو کرنے ہیں۔ روحان مزے سے بولا، کیوں، تم نے گل خان کے گھر پر ڈیرے ڈالنے کا سوچ لیا ہے؟ وہ عام سے انداز میں کہتی ایک بار پھر اسے آگ لگا گئی تھی۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ کتنی بار کہا ہے اس کا نام مت لیا کرو اپنی زبان سے، اور جہاں تک شادی کی بات رہی تو وہ تو تمہاری میرے سے ہی ہوگی۔ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ سختی سے بولا۔ روحان، تبھی سلمہ بیگم کی آواز گونجی تھی، جس پر وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا غصے سے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بس ابھی سے ڈر گئے؟ برکت طنزیہ انداز میں چلائی، جس پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ تمہاری عزت کا خیال نہ ہوتا نا تو اب تک تمہارا کمرہ فرسٹ فلور پر تبدیل ہو چکا ہوتا۔ اپنے کمرے کا حوالہ دیتا وہ سر جھٹک کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان کے کمرے سے نکل کر وہ پریشان سی رخ لان کی جانب کر گئی، جب کسی نے جھٹکے سے اسے سائڈ کی طرف کھینچا تھا۔ اتنا ہی شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا تو پہلے بتا دیتی۔ تسمیر اسے دیوار سے لگائے، دونوں ہاتھ دیوار سے لگائے، اس کی گہری سبز آنکھیں اس نازک سی لڑکی پر گڑائے بولا، جو قد میں اس کے سینے کے برابر آتی تھی۔ کیوں؟
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی یونانی دیوتا ہیں؟ کبرا تپ کر کہنے لگی۔ کوئی شک ہے؟ تسمیر کندھے اچکائے پر اعتماد سے انداز میں بولا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مرے جا رہی ہوں؟ کبرا ابرو اچکا گئی۔ ہاں تو پھر کیوں آغا جان کے سامنے تم سے انکار نہیں ہوا؟ چپ تو ایسے ہوئی تھی جیسے آغا جان نے تمہارے منہ کی بات چھین لی ہو، میر جل کر بولا، جبکہ اس کی بات سے کبرا کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا تھا۔ ایک بات میری سن لیں تسمیر علی خان، آپ سے شادی کرنے کی خواہش کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کی خواہش کر لوں۔ آغا جان کے سامنے میں کچھ اس لیے نہیں بولی کیونکہ آغا جان کی حکم عدولی کرنا، خود سے انکار کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ تو آپ جیسے بدتمیزوں کا کام ہے۔ کبرا منہ بسور کر کہتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا نازک وجود تسمیر جیسے چوڑی جسامت رکھنے والے شخص کو ٹس سے مس نہ کر سکا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے میں بدتمیز ہوں؟ اس کی کوششوں کو نظر انداز کیے وہ ابرو اچکائے بولا، جی بالکل، کیونکہ آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کبرا منہ بنائے کہنے لگی، اور خود کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کا مکمل جائزہ لیتا وہ شرارت سے بولا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ پہلے آپ اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لیں، پھر آپ کے چھوٹے بھی آپ سے تمیز سے بات کیا کریں گے۔ آپ نے سنا نہیں ہے، جو جیسے کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی جھیپ مٹاتی وہ پراعتماد سی بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ اپنی مسکراہٹ کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ ویسے تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، اس نازک سے وجود کے ساتھ تم اتنی زبان چلا لیتی ہو میرے سے، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر تمہارے روم میں پھینک سکتا ہوں۔ زمانی انداز میں کہتا وہ اسے آگ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ میرے خدایا، ضبط سے کہتی وہ تیز تیز چلتی سامنے سے آتی روحان سے ٹکرائی تھی۔ اوہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ روحان چلایا تھا۔ اور اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو؟ کبرا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑکا انداز میں بولی۔ اچھا سوری، روحان فوراً سیدھا ہوا تھا، لیکن اپنی بہن کو سمجھا لو، تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی یہ۔ روحان کچن کی طرف اشارہ کیے بولا، جہاں وہ ابھی تک کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اور تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ کبرا تپ کر کہنے لگی، تم کیوں سرخ ہو رہی ہو؟ روحان اس کا سرخ چہرہ دیکھے بولا، بس تم سمجھا لو اپنے بھائی کو۔ کبرا منہ بنائے بولی، میں سمجھاؤں انہیں؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ، بلکہ میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی بچ کر رہا کرو ان سے۔ روحان ہاتھ جوڑے اکتا کر کہنے لگا، کیوں؟ یہ دیکھو، خود دیکھ لو۔ اس کا سوال سنتے ہی وہ اپنے موبائل فون میں ایک ویڈیو آن کر گیا جس میں تسمیر جنونی سا دو لڑکوں کا حشر نشر بگاڑ رہا تھا۔ یہ کیا؟ کبرا حیرت زدہ سی بولی، لندن میں غنڈے بنے پھرتے رہے ہیں یہ، روحان ستائشی انداز میں کہنے لگا، جبکہ کبرا کے چہرے پر آیا خوف اس سے چھپ نہ سکا تھا۔ میں ڈرتی تھوڑی ہوں، چہرے پر نکلی مسکراہٹ سجائے کہتی وہ آگے بڑھ گئی، جب روحان پیچھے کھڑے تسمیر کو کام پورا ہونے کا اشارہ کر گیا، جس پر وہ محض مسکرا کر سر اثبات میں ہلا گیا تھا۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں، یہ سب کیوں کروایا گیا ہے مجھ سے؟ روحان اس کے پاس آتا ابرو اچکائے بولا، بس ویسے ہی، میں بھی تو دیکھوں۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود یہ اپنے آغا جان کی بات مانتی ہے یا نہیں؟ تسمیر مسکرا کر کہنے لگا، ویسے بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے لیے بیسٹ نیلی بلی ہی رہے گی۔ ایک پوری دنیا میں وہی ہے جو آپ کو ٹکر دے سکتی ہے۔ روحان کے کہنے پر وہ محض اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے میرے یاروں؟ تبھی جون کی آواز گونجی، آئیں جناب، آئیں، زندہ ہیں آپ؟ اسے دیکھتے ہی تسمیر جل کر بولا، سوری یار، اچانک جانا پڑ گیا تھا مجھے، اس لیے تجھے بتا بھی نہیں سکا، ریئلی سوری۔ جون جو 2 دن سے دوسرے شہر تھا،
آتے ہی اس سے ملا تھا۔ دیکھ رہا ہوں میں بھی، جب سے لندن سے آیا ہے لفٹ ہی نہیں ہے برو، تصویر خفگی سے کہتا اسے گلے لگا گیا، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا تصویر کا یہ انداز اسے منانے کا تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ اس کے لندن سے آنے کے بعد تصویر اسے ٹائم نہیں دے پایا تھا۔ بس اب یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے میرے بڑے بیٹے کو اس گھر سے نکلنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اماں جان سلمیٰ بیگم کو دیکھتی کہنے لگی، نہیں اماں جان، ایسی بات نہیں ہے۔ آغا جان نے یہ سب اس لیے کہا ہے تاکہ بچے شادی کے لیے مان جائیں، محض دھمکی دیے۔ سلمیٰ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، بس کرو سلمیٰ، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ ابھی تو تمہاری بہو آئی نہیں ہے اور ابھی سے اس نے قدم جما لیے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایک بار اس فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ اماں جان ایک بار پھر سے اکتا کر بولیں، نہیں اماں جان، ایسی بچی نہیں ہے وہ تو بہت سلجھی ہوئی ہے، ایسا دماغ نہیں ہے اس کا، معصوم سی ہے۔ خیر چھوڑیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم محبت سے کہتی ان کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جب تسمیر یہاں داخل ہوا تھا، سلام۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ تسمیر باہر کھڑا سرد لہجے میں بولا۔ اسے یقین تھا اماں جان نے اسے اس شادی پر راضی کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، اماں جان مسکرا کر بولی۔ جی بولیں، کیسے یاد کیا؟ یہ تو تم جانتے ہی ہو، میں نے تمہیں کس لیے یاد کیا ہوگا؟ اماں جان، میں 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تسمیر سرد لہجے میں بولا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں اس شادی کو نبھا ہی نہیں سکتا۔ وہ اور میں الگ الگ کشتیوں کے سواری ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مت نبھاؤ، اماں جان کندھے اچکائے بولی۔ مطلب؟ تسمیر واقعی کچھ سمجھ نہ سکا تھا۔ مطلب کہ تم کیوں سب کی نظروں میں برے بن رہے ہو میرے بچے؟ اگر تمہارے آغا جان چاہتے ہیں کہ تم ان کی لاڈلی سے شادی کر لو تو کر لو، کچھ عرصہ دیکھو، اور اگر پھر بھی تمہاری آپس میں نہ بنے، تمہیں لگے کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو نکاح کے ساتھ طلاق کا آپشن بھی تو رکھا گیا ہے، اور شادی کے بعد طلاق دینے سے اگر کسی پر الزام آیا بھی تو وہ کبریٰ اور اس کے آغا جان پر ہی آئے گا، اماں جان عام سے انداز میں بولی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں چاہتی ہیں؟ تسمیر حیرت زدہ سا بولا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ اماں جان نے اسے شادی کا نہیں بلکہ صاف لفظوں میں طلاق کا مشورہ دیا تھا۔ یہ سب میں صرف تمہاری اور کبریٰ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تمہارے آغا جان کو تو صرف ہمیشہ سے اپنے فیصلے ٹھیک لگے ہیں۔ اب دیکھو نا، اپنی لاڈلی ہی کے پیچھے انہوں نے تمہارے ماں باپ تک کو اس گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ خیر، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اور طلاق کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ تم اور کبریٰ ابھی دونوں ہی جوان ہو، اور کبریٰ تو ابھی 19 سال کی ہی ہے، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ اگر تم دونوں کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی تو تم دونوں ہی ایک بار پھر سے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہو۔ مجھے امید ہے تم میری بات پر نظر ثانی ضرور کرو گے۔ چلو اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اسے جانے کا اشارہ کر گئیں، جس پر وہ پرسوچتا سا محض سر ہلاتا باہر کی طرف رخ کر گیا۔ کیا بس یہی وجہ ہے اس مشورے کی؟ تسمیر کے جاتے ہی اماں جان کی ملازمہ طنزیہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ ہاں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اصل وجہ تو تم بھی جانتی ہو فریدے، آپ نے یہ سب اس کبریٰ سے بدلہ لینے کو کیا ہے نا؟ فریدے ابرو اچکائے بولی۔ ہاں، میں چاہتی ہوں جیسے اس کے آغا جان نے ایک بار اس پر ہاتھ اٹھانے کے باعث مجھے اپنے کمرے سے بے دخل کیا تھا، ویسے ہی اب میرا پوتا اسے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اس حویلی سے بھی بے دخل کر دے۔
ہمیشہ سے اس کی خاطر میرے جہانگیر کے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد جو توجہ جہانگیر کو ملنی چاہیے تھی وہ اس لڑکی کو ملی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اگر تسمیر بابا کو اس سے محبت ہو گئی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تسمیر اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ ہونے والا نہیں ہے، نفرت سے کہتی اماں جان چائے کا پیالہ منہ سے لگا گئیں۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل اسے کال ملاتی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اف سبو اف اکتا کر کہتی وہ فون بیڈ پر پٹک گئی۔ تبھی برکت دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا نیلی بلی؟ پریشان لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں یار، صبح سے صباحت کو کال کر رہی ہوں لیکن مجال ہے جو وہ اٹھا لے، کبرا پریشانی سی بولی۔ تو تم مجھے بتا دو جو بھی پریشانی ہے، جب تمہارے پاس اپنی ایک عدد بہن موجود ہے تو پھر کیوں تم اکیلے پریشانی اٹھاؤ؟ برکت ابرو چکا کر بولتی کبرا کی نیلی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ میں آغا جان کے پاس گئی تھی اور پھر انہوں نے کبرا اس کے پاس بیٹھتی سارا واقعہ بیان کر گئی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ برکت اسے دیکھتی کہنے لگی، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آغا جان کی نافرمانی کر کے ایک نافرمان اولاد بن جاؤں یا پھر ان کی بات مان کر ساری زندگی کے لیے کسی کی سزا بن جاؤں۔ میں نے کبھی کچھ اچھا نہیں کیا ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب آغا جان کی بات نہ مان کر میں اور بھی نافرمان بن جاؤں؟ میں کیا کروں برکت؟ کبرا روحانسی ہو کر کہنے لگی، تم سب سے پہلے اپنی یہ غلط فہمی دور کرو کہ تم نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم تو ہمیشہ سے اتنی اچھی بیٹی، بہن اور دوست ثابت ہوئی ہو۔ یاد ہے ایک بار اسکول میں جب میں نے روحان کو بال مارنے کے لیے پھینکی تھی اور وہ میڈم کو لگ گئی تھی، جب تم نے سارا الزام اپنے اوپر لے لیا تھا، کتنی ڈانٹ پڑی تھی تمہیں۔ گھر میں جب بھی مجھ سے اور روحان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، روحان جب بھی ناشتے کی ٹیبل پر لیٹ آتا تھا، ہمیشہ تم ساری باتیں اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی۔ ماں بابا کو پریشانی نہ ہو اس لیے تم اپنے باہر جا کر پڑھنے کی خواہش کبھی ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ علی بابا کی وجہ سے جو نقصان بابا کو ہوا تھا، تم نے وہ بات بھی علی بابا کے سامنے آنے نہیں دی۔ اماں جان کے لیے روز تم ان کی فیوریٹ چائے بناتی ہو اور سارا کریڈٹ فریدے لے جاتی ہے، اور جو زور آغا جان کے سونے کے بعد چپکے سے ان کی ٹانگیں دباتی ہو، یہ سب کرنے کے باوجود تم خود کو نافرمان سمجھتی ہو۔ میں کچھ بھولی نہیں ہوں، اتنا سب کچھ کرتی ہو تم ہمارے لیے، سب کو یاد ہو یا نہ ہو، تمہاری بہن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہاں میں نے تمہیں کبھی کہا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی قدر نہیں ہے، برکت محبت سے بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ روتی شکل، جب روحان مسکرا کر کہتا اندر داخل ہوا۔ یاد نہیں ہے جب میں نے 3rd کلاس میں اس کے بالوں میں ببل گم چپکائی تھی جس کی وجہ سے یہ گنجی بھی ہوئی، وہ الزام بھی تم نے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ برکت کے پاس بیٹھتا وہ کہکا لگائے بولا، جس پر کبرا کا کہکا چھوٹا تھا۔ اچھا تو یہ کارنامہ بھی تم نے کیا تھا؟ برکت حیرانگی سے کہتی اس کے سر پر چپت لگا گئی۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ اب بات آتی ہے تسمیر بھائی سے شادی، تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میں بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ اچھے انسان ہیں، بے شک تمہیں اس وقت ان کی اچھائی کا علم نہ ہو، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے، برکت پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اور اگر انہوں نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو تمہارا بھائی ہے نا، جو بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا میں اسے اس کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ تم ایک بات یاد رکھنا نیلی بلی، تم ہر وقت اپنے اللہ سے کہتی ہو نا کہ اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے
کہ اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں سب کچھ دیا ہے، تم نے مجھے کبھی بہن کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ اور اس نے بیوی کی محبت سے کہتا آخر میں وہ رخ برکت کی طرف کیے شرارت سے بولا، جس پر ایک بار پھر کبرا کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ برکت سرخ چہرہ لیے چلائی۔ نہیں، روحان ڈٹائی سے کہتا باہر کی طرف بھاگا۔ برکت جو خود بھی اس کے پیچھے بھاگنے کو اٹھی تھی، کبرا کے تھامنے سے بیٹھ گئی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبرا شرارتی انداز میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، جب سے اختر خان کا رشتہ آیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، برکت منہ بنائے بولی۔ تو پھر بات کروں؟ کبرا پرسوچ سی کہنے لگی۔ کس بارے میں؟ تمہارے اور روحان؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب برکت نے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ کبھی نہیں نہیں چلا کر کہتی وہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ کبرا چاہتے ہوئے بھی اپنا قہقہا روک نہ پائی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بج چکے تھے اور وہ اب تک اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا۔ اماں جان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب دیکھو نا، اپنی لاڈلی کے پیچھے انہوں نے تمہارے ماں باپ تک کو اس گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ تم کیوں سب کی نظروں میں برے بن رہے ہو میرے بچے؟ نکاح کے ساتھ طلاق کا آپشن بھی تو رکھا گیا ہے، اور شادی کے بعد طلاق دینے سے اگر کسی پر الزام آیا تو وہ بھی کبرا پر اور اس کے آغا جان پر ہی آئے گا۔ ابھی وہ انہی کے خیالوں میں گم تھا جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ سگریٹ فوراً سے پھینکتا وہ یس بول گیا، جس پر علی صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ آئیں بابا، بیٹھیں۔ انہیں اپنے روم میں دیکھ کر اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ کیا سوچا تم نے؟ علی صاحب سیدھا مدعے پر آئے تھے۔ کس بارے میں بابا؟ تم جانتے ہو تسمیر خان، میں تمہاری اور کبرا کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بابا، تسمیر نظریں نیچی کیے بولا۔ تو تم چاہتے ہو میں اس عمر میں اپنے باپ سے دشمنی مول لے لوں؟ تم کیوں مجھے سب کے سامنے رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ عباس کو بھی تو دیکھو، وہ اور اس کی بیگم سکون سے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی بیٹی آقا جان کی بات مان لے گی، ان کا مان رکھ لے گی۔ اور ایک تم ہو جو باپ کی پگڑی اتروانے کی قسم کھا کر بیٹھ گئے ہو۔ علی صاحب کی روبدار آواز گونجی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کے باعث ان کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ بابا، اگر میں اس سے شادی کے لیے مان بھی جاتا ہوں تو یہ صرف اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم دونوں نہیں بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تسمیر اپنی آواز نیچے رکھے مگر ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ علی صاحب مایوسی سے بولے، جبکہ ان کا اگلا قدم تسمیر کی سانس روکنے کو کافی تھا۔ وہ اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھنے کو جھکے، جب تسمیر ان کے دونوں بازو اپنی مضبوط گرفت میں تھام گیا تھا۔ جب بھی بات اس کے باپ کی عزت پر آتی تھی، اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بیٹا ہو کر اپنے باپ کی عزت پر بات آنے سے ڈرتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ جو تمہارے انکار کے بعد آغا جان نے کرنا ہے وہ خود پہلے ہی کر رہا ہوں۔ تم نے میرا مان نہ رکھ کر اپنے بابا کو توڑ دیا ہے بیٹا، مایوسی سے کہتے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر رخ باہر کی جانب بڑھا گئے، جبکہ دوسری طرف وہ بھاری قدموں سے آغا جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے کمرے میں آتی وہ مدھم آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بولو بیٹا، خیر سے آئی ہو؟ آغا جان کاغذات میں مصروف سے بولے۔ جی، وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بولو بیٹا، آغا جان نرمی سے کہنے لگے۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آغا جان، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔
کبرا بھاری دل سے نم آنکھیں لیے بولی، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی، مجھے آپ سے یہ امید تھی۔ میں یہ خبر سب کو سناتا ہوں۔ آغا جان تو جیسے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ رکیں بابا، وہ جو کمرے سے باہر نکل چکے تھے اس کی آواز سے پلٹے۔ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کر لوں گا کبرا سے شادی۔ گہری سانس لیے وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی علی صاحب جوش سے اسے گلے لگا گئے تھے۔ شاباش میرا شیر، میں آغا جان کو بتا کر آتا ہوں۔ اس سے الگ ہوتے وہ خوشی سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، بیٹے کی شادی باپ کو جوان کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو میرے فرینڈز، کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ اسٹوری؟ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر اسٹوری پسند آ رہی ہے تو اسٹوری کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں